الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف رکھتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ایک ہی الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ صحابہ پہ خوف کی کیفیت طاری ہو گئی کہ نہ جانے یہ کون بدبخت ہے ہم میں جو مومن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدبخت ہے کہ جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی بری عادت کی وجہ سے اس کا پڑوسی یعنی کہ تکلیف میں محسوس کرتا ہو۔ غرض یہ کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو کسی نہ کسی بہانے سے تکلیف پہنچاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب پڑوسی کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی جو ہے وہ صرف ہمارے گھر کے سامنے یا اعتراف میں رہنے والا پڑوسی ہے۔ بے شک وہ پڑوسی ہے آپ کا، اس کے بہت حقوق ہیں۔ یہی ہے کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو مومن کے کھاتہ سے نام ختم، کیونکہ یہ کوئی عام مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی ہاتھ پاؤں زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اور پڑوسی کا معنی تو یہ سمجھ لیا، لیکن پڑوسی جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی پڑوسی ہے۔ جیسے کہ آپ سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اس کو اگر تکلیف پہنچے گی تو پھر یہی معاملہ ہوگا، یہی قانون آپ پہ نافذ ہو جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو لوگ مسجد میں موجود ہیں اعتراف میں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگ جہاں جہاں پہ بھی جاتے ہیں، کہیں پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کہیں بھی ہے، تو وہ پڑوسی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پڑوسی کو تکلیف دینا اسی زمرے میں آئے گا۔ یہ نہیں کہ خالی محلے والے کو ہم اپنے تکلیف دیں گے تو وہ مومن سے نکل جائیں گے، اور اگر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑوس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مریض دوسرا بھی ہے تو اس کو تکلیف پہنچائیں گے؟ نہیں، یہ بھی وہی ایک ہی قانون ہے دونوں کے لیے۔ صرف یہ فرق ہے کہ وہ آپ کا مستقل پڑوسی ہے، یہ عارضی ہے، لیکن تکلیف آپ اس کو بھی نہیں پہنچا سکتے، ورنہ مومن ختم۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس نے امانت میں خیانت کی۔ اب امانت میں سمجھ میں تو یہی آتا ہے سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال و زر، یہ امانت، بالکل یہ امانت بالکل اپنی جگہ مسلم بات ہے، یہ درست ہے۔ لیکن امانت میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کی کچھ باتیں ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے کوئی بات کی اور اسے کہہ دیا کہ اس کو بتانا نہیں ہے کسی کو، ورنہ اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا اور دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، تو یہ بات بھی امانت ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرے گا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان، اور ایمان کی حالت میں انسان گناہ کرتا ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر کسی کا بھی ایمان ہوگا وہ ایک مچھر مکھی کو بھی تکلیف نہیں دے گا، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس نے وعدہ پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کیا، اور وعدہ خلافی والے کو منافق بھی کہا گیا ہے، الوعدۃ خلافۃ والمنافق، وعدہ خلاف کرنے والا منافق ہے۔ تو یہ عادت ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔
جیسے کہ میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، اگر اللہ نے توفیق دیا تو میں صحیح سے آپ کو سمجھا سکوں گا۔ جیسے کہ اللہ ڈینو گوٹ ہے، گلشن گہرام ہے، اور اس میں ایک ملوث ہو گیا ہے فلک ناز بلڈرز۔ اب دیکھیے اللہ ڈینو گوٹ یہ سرجانی ٹاؤن کے قریب ہے، اور اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے، اور گلشن گہرام نیو لیاری کے ساتھ ہے، اور اس کا تھانہ سرجانی ٹاؤن تھانہ ہے۔ اس میں غریب لوگوں نے پلاٹ خریدا، حاجی صاحب تھے، انہوں نے پلاٹنگ کی۔ تو یہ دراصل یہ گوٹھ مافیا جو ہوتا ہے، یہ ہماری حکومت کی ساری پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ نوازنے کا یہ سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ گوٹھ میں سیاسی لوگ کو دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس سے مال بناتے ہیں۔ ظاہر ہے سب کو تو عہدہ وہ دے نہیں سکتے، تو ان کو یہ عہدہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ گوٹھ آباد اسکیم چلائیے۔ اب اس میں غریب لوگ بیچارے 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں اس وقت پلاٹ ملتا تھا، اب تو زیادہ ہو گیا ہے، تو اس وقت 1,20,000 تک میں پلاٹ مل جاتے تھے، تو لے لیتے تھے کہ چلو جی ہمارا کچھ بڑھاپے میں سر چھپانے کی جگہ ہو جائے گی۔ اب وہ آباد ہونے میں بھی 10 سال 15 سال لگ جاتے ہیں۔ جب آباد ہونے کے لیے وہ جگہ قابل ہو جاتی ہے کہ اب اس میں بنا سکتے ہیں آپ مکان، رہنے کے قابل ہو گیا، تو 15 سال میں یا تو آدھے لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ پنجاب کے ہیں، پنجاب چلے گئے، پھر آئے نہیں، بھول بھال گئے، یا جو بھی سمجھ لیں، اس طریقے سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، غرض یہ ہے۔ اچھا، اب گوٹھ کا جو مالک ہوتا ہے جس نے پلاٹ فرسٹ ٹائم بیچا، یا تو وہ مر جاتا ہے، یا اس کو اسی کے نہیں مرتا ہے تو اس کو زبردستی یہ لوگ مار دیتے ہیں۔ اس میں وہی بادشاہ والا معاملہ ہے، جیسے بادشاہ کو بادشاہ کے بیٹے بھی قتل کر دیتے تھے، بھائی قتل کر دیتے تھے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ لوگ مار دیتے ہیں کہ یہ اب تو مر نہیں رہا ہے، اور میں کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کیسے میں وڈیرا کہلاؤں گا، تو اس کو مار دیتے ہیں۔ غرض یہ ہوا کہ حاجی صاحب 15 سال جب گزر گیا، مر نہیں رہے تھے، تو ان کا بیٹا بھتیجا بڑی پلاننگ کے ساتھ، پہلے تو حاجی صاحب بھٹک گئے ایک عورت کے پیچھے، اور وہ عورت کی وجہ سے پھر حاجی صاحب کے گھر میں اختلاف ہوا، اور حاجی صاحب نے اختلاف کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا، اور اسی گوٹھ میں اسی عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کو بیٹی بنایا، اور بیٹی سے پھر تعلقات بگڑ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کو تنہائی میں۔ پھر اس عورت کا جو شوہر تھا اس کو حاجی صاحب نے مار کے بھگا دیا گھر سے، اور وہ پھر ظاہر طلاق ہو گئی ہوگی، تو وہ پھر تنہا رہ رہی تھی ان کے ساتھ، اور ان کے گھر میں اختلاف شروع ہو گیا، بیٹے نے ان کو نکال دیا گھر سے ہی، پھر یہ اسی گوٹھ میں اسی عورت کے ساتھ رہنے لگے۔ غرض یہ ہوا کہ حاجی صاحب کو پھر انہوں نے کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا، مر گئے، مار دیا گیا ان کو۔ اچھا، اب یہ لوگ قابض ہو گئے، بیٹا بھی آ گیا، اور بھتیجے سارے آ گئے۔ آنے کے بعد یہ لوگ قابض ہو گئے، اور جتنے لوگوں نے پلاٹ حاجی صاحب سے خریدا تھا ان سب کو بے دخل کر دیا کہ یہ آپ کا پلاٹ نہیں ہے، نہیں دیں گے ہم آپ کو، جو کرنا کر لو۔ بدماش بٹھا دیا، پیر پگارا کے نام سے بہت سارے لونڈے آ گئے، اور دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا، پیر پگارا پیر پگارا، یہ سب لکھنا شروع کر دیا، اور لوگ خوف کے مارے کون آئے گا اپنی جان گنوانے کے لیے۔ اس کے بعد آدھی زمین کو فلک ناز بلڈرز نے خرید لیا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ زمین تھی، کیونکہ 17 سال 18 سال پہلے سب نے بنایا، اس میں نے بھی بنا لیا تھا، تو فلک ناز بلڈر جب کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ میری زمین ہے۔ اگر اس کی ہوتی تو لازمی بات ہے وہ آبجیکشن کرنے کے لیے آئے تو آ جاتا، نہیں آیا۔ اچانک سے وہ کاغذات تو یہ لوگ جعلی بنا لیتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، ہر طرح سے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ اس نے لا کے تمام مکان کو بلڈوز کیا، اور اس پہ قابض ہو گیا فلک ناز بلڈرز۔ اور حاجی صاحب کے ساتھ ان کا ایک بہنوئی تھا شیر محمد، اس کو انہوں نے منگو پیر کی طرف ان کا مکان تھا، اس کو مکان بیچ کر کے اس کو شفٹ کر دیا جوہر کی طرف کہ آپ وہاں رہیے، یہاں رہو گے تو تم کو لوگ پکڑیں گے، کیونکہ پلاٹ بیچنے میں پیسے وہی لیتا تھا۔ تو یہ دونوں کو راستہ سے نکال دیا، اور یہ لوگ قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا، لیکن
سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، تھانہ بکا ہوا ہے، تھانہ کو وہ لوگ خرید لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے گلشن گہرام کا بھی معاملہ ہے کہ وہاں مہر اللہ نام کا شخص گلشن گہرام میں قابض ہو گیا، جتنے لوگوں نے پلاٹ خریدا تھا سب بے دخل ہو گئے۔ اب میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا لیکن کسی نے بھی نہیں سنا، سب ریفر کر دیتے ہیں کہ جاؤ تھانے میں، اور تھانہ والا جو ہے وہ تو پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو دوڑاتا ہے۔ پھر میں عدالت میں بھی گیا لیکن وکیل بھی اچھے نہیں ملتے ہیں، سب کھانے والے وکیل بھی ہیں، 2 وکیل تبدیل کیا لیکن کام نہیں ہوا۔ تو آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ ہزاروں لوگ اس وقت اس پریشانی میں ہیں۔ اب غریب آدمی کہاں جائے گا؟ دیہڑی دار آدمی ایک دن چھٹی کر لیتا ہے تو اس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے، تو وہ کیسے تھانے اور کچہری کا چکر لگا سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ اب اس میں فلک ناز بلڈرز جو ہے یہ بھی مافیا بن گیا، اس نے آدھی زمین کو قبضہ کر لیا، 70-80 پلاٹ تھے اس میں، وہ یا 50-60 ہوں گے، تو یہ پلاٹ لے لیا اور کسی کو ایک پیسہ دیا بھی نہیں۔ اچھا، اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلک ناز بلڈرز کا جو ہے یہ زمین نہیں تھی، یہ حاجی صاحب کے بیٹے بھتیجے نے اس سے سیل کیا ہے کہ یہ حصہ تم لے لو، تمہارا کام آئے گا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ کوڑی کے بھاؤ تو لے لیا ہوگا ان سے، لیکن وہ 50-60 لاکھ کا ایک پلاٹ بیچ رہا ہے کیونکہ اس نے تو اس کو لیز کے کھاتے میں ڈال لیا ناجائز طریقے سے۔ تو میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ ایکشن لیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اب یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ پکا منافق ہے۔ دیکھیے ابھی میں نے حدیث بیان کیا، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق بھی ہے اور اس کا ایمان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ منافق کا تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ وعدہ بھی خلاف، ظاہر ہے کہ سب نے لیا تھا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ یہ پلاٹ آپ کو دیں گے، اور لوگوں نے پیسے دے دیے، یہ چیز ان کے پاس امانت تھی، اب یہ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر ان سے زیادہ کوئی لڑتا ہے تو یہ اس کو جان سے مار بھی دیتے ہیں، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں یہ مستقبل میں۔ تو آپ لوگ برائے مہربانی اس لینڈ مافیا کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ لینڈ مافیا کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، اور یہ فلک ناز بلڈرز یہ بھی بدبخت ہو گیا ہے کہ تھوڑے سے اتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، پھر یہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، اور اس کو ایمان تو اب اس کا رہا نہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا، ایمان کی حالت میں کوئی چوری نہیں کرتا، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کرے گا، ایمان کی حالت میں کوئی کسی قسم کا بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جب ایمان دل سے نکلے گا تو گناہ ہوگا، جب ایمان دل سے نکل گیا تو ختم۔ اور ایسا ایمان کس کام کا کہ زبان پہ تو لا الہ لا الہ کر رہا ہے، تو اس سے کیا حاصل؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دل میں خوف خدا ہو تو پھر بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔